کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر گستاخ رسول، دشمن رسول، منکر ختم نبوت کے ساتھ کسی قسم کا سودا، بولیے، کسی قسم کا سمجھوتا، کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تاریخ اسلام میں اس بات کی گواہ اور شاہد ہے، جب بھی ناموس رسالت کی بات آئی ہے، جب نبی اسلام کی عزت و آبرو کے دفاع کی بات آئی ہے، ہر دور میں امت نے اجتماعیت کے ساتھ کفر کا، دشمنان رسول کا مقابلہ کیا ہے۔ لہذا یہ سعادت جو ہمیں ملی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ شکر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم عزم کریں۔ کیا کریں؟ بولیں، کیا کریں؟ عزم کریں۔ عزم کریں کہ جب تک جسم میں جان ہے، انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے، اور گستاخان رسول، منکرین ختم نبوت کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ بہت سارے فتنے ہیں، بپا ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوں گے بھی صحیح، اتنا آئیں گے، لیکن یاد رکھیے ہر فتنہ ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ جو ہمارے دین کا، ہمارے نبی کا، ہمارے پیغمبر کے صحابہ علیہ الرضوان کا، قرآن کا جو منکر ہے، گستاخ ہے، باغی ہے، دشمن ہے، وہ بہرحال قابل نفرت ہے، اس سے کسی قسم کی محبت اور تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اب ایسا بول رہے ہیں جی، اونچی آواز سے بولیں۔ اور یہی پیغام ہے، یہی حکم ہے شریعت کا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کیا معنی؟ یہاں تک کہ مجھ محمد کو سب کہہ دیجیے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیوی بچے خاندان پوری کائنات پر جب تک ترجیح نہیں دو گے، اس وقت تک تو مومن مسلمان کہلانے کا حق ترجیح نہیں دو گے۔ جب تک میں نے رفمان نہیں کیا، جب تک مجھے ترجیح نہیں دو گے، شادی بیاہ کا موقع آیا، دوست ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، اہل علاقہ، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ کس کو دیں گے؟ نبی اسلام کی ذات کو، نبی اسلام کی ذات کو۔ ہمارے نبی نے خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، سفر میں، حالت میں، تجارت میں کیا کیا؟ ہم نے وہ کرنا ہے، جب وہ کریں گے تو ہم مومن، اگر وہ نہیں کریں گے ہم مومن۔ یہ تو اعمال کی بات ہے، ذات کو اس سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے، ذات اس سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے، منصب اعلیٰ
باقی سب پر نظر ہے، کیا کرنا ہے؟ بولو میں سر میں نہیں آپ بیٹھے نا اور نماز عامہ ہے کہ نہیں؟ جی تو کیا حکم ہے؟ نبی نے بھی نماز پڑھی، تم بھی نماز پڑھو حج عمل ہے کہ نہیں؟ جی نبی نے حج کیا، تم بھی حج کرو زکات عمل ہے کہ نہیں؟ نبی نے بھی، تم بھی قرآن عمل ہے، تلاوت کہ نہیں؟ نبی نے تلاوت کی، تم بھی یہ اعمال ہیں پیغمبر کے، نبی نے بھی کیا اور ہم نے بھی کرنا ہے۔ لیکن جہاں بات آتی ہے نبی کے منصب کی، وہ آخری ہے، اس میں یکتا ہے۔ نبی علیہ السلام اعلیٰ اور افضل تمام نبیوں کو سردار خاتم الانبیاء، وہ منصب ایسا منصب ہے جس منصب کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی کرو خان صاحب، اس سے مجھے کیا بات ہے؟ ناراض ہو؟ ابھی مانگنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں نے کیا بات کہی؟ جی ہاں ہاں سے تو بات ہو گئی جی، ریکارڈ سنے میں نے کیا بات کی؟ مطلب آپ بتائیں جی، یہ جو منصب ہے یہ وہ منصب ہے، یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ منصب دیکھو، نبی سارے نبی آدم سے عیسیٰ تک، آدم سے عیسیٰ تک تمام رسول نبی ہمارے نبی ہی نبی، لیکن جو منصب ہے نبی علیہ السلام کا، جو ماتی امتیاز کر رہا ہے نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہ السلام پر جو امتیازی حیثیت مقام ہے، وہ نبی علیہ السلام کا خاتم الانبیاء ہونا ہے۔ کیا ہے؟ آخری نبی ہونا ہے۔ کیا ہے؟ آخری نبی ہو۔ اب نبی علیہ السلام کا یہ منصب وہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ نے یہ منصب ہمارے نبی کو دیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ نہیں دیا۔ شریعت کی اصطلاح اور زبان میں، ہمارے عقائد میں، ہر بچے اور جوان مرد عورت شہری اور جاتی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے وہ کیا؟ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد اللہ کسی کو نبی اور رسول نہیں بنائے گا۔ اس عقیدے کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ ختم نبوت۔ اور اونچا سے بولے، کیا ہے؟ یاد رکھو گے؟ پھر میں دوہراتا ہوں بچوں، بچے کیا سنیں، ہمارے بڑے بھی سب سنیں۔ المیہ ہے کہ ہمیں ختم نبوت کا پہلے سرے سے پتہ ہی نہیں، اور اگر کسی کو لفظ یاد ہے تو معنی اور مفہوم کا پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ پہلی بات، ختم نبوت ہمارا ایمان عقیدہ، وہی ہمارا ایمان عقیدہ۔ میں واقعات آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ میرے بعد مولانا مفتی راشد مجید صاحب تشریف لائیں گے، انہیں بھی واقعات بیان نہیں کرنا۔ ہم نے ایک